اگر لبیکی چرسی کہیں کہ میں خانہ کعبہ میں سے ہو کے آیا ہوں، جو اکثر آدمی حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار میں مسجد مدینہ پاک سے آیا ہوں، جو میں خانہ کعبہ سے آیا ہوں، تو لبیکی سارے سبحان اللہ کہیں گے۔ اور اگر کوئی عمران سے عشق اور محبت دکھائے، عقیدت دکھائے، تو اس میں نکتہ چینی کمینے لوگوں کا کام ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے اور اس بت کو رکھنے کا جو مقصد تھا وہاں اس وقت کے قبیلوں کا، وہ کیا کہتے تھے، وہی الفاظ اس عمران خان کے سپورٹر نے ادا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ عرصہ پہلے میں نے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا ایک بیان سنا تھا۔ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کہتے تھے کہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، اس فتنے کا وقت سے پہلے علماء اکرام کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس فتنے میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آج ایک قادیانیت کے بعد، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادیانیت سے بڑا فتنہ بن کے علماء اکرام کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے مذہبی طبقے کے لیے اور خاص کر تحریک لبیک کے لیے، کہ وقت سے پہلے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزر چکا ہے، اب ان کو اعلان کرنا چاہیے، اس کو فتنہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور وہ فتنہ ہے پی ٹی آئی کا۔ میرے کئی پی ٹی آئی کے قریبی دوست ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، میری ویڈیو بھی سنتے ہیں، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کچھ الفاظ غلط ہو، یا پی ٹی آئی کے لاکھوں کروڑوں جو کارکن ہیں، اس کے ورکر ہیں، اس میں جہل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی لوگ ہوتے ہیں، جن کو دینی علم بھی نہیں ہوتا ہے، اگر وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں، غلط حرکت کرتے ہیں، تو اس ایک شخص یا ایک کارکن کی وجہ سے، اس کی غلط حرکت کی وجہ سے ہم پوری پی ٹی آئی کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے فتنہ نہیں کہتے کہ کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے سب کو غلط کہنا، نہ، اس وجہ سے نہیں کہتے۔ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ایک غلط چیز سامنے آتی ہے تو اس کو پی ٹی آئی کے پورے جو لوگ ہیں وہ اس کا فل دفاع کرتے ہیں، اس کو غلط نہیں کہتے۔ اور جو لوگ غلط کہتے ہیں، اگر بہت کم 1 یا 2% پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے غلط حرکت کیا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھے کہ جو آدمی نے، عمران خان نے اگر فار ایگزامپل غلط حرکت کیا ہے اور اس کی نہ اس نے معافی مانگی ہے، نہ اس نے اس کی وضاحت کیا ہے، وہ اپنی بات کے اوپر قائم ہے، اور وہ کتنی بڑی غلطی ہے، اس غلطی کے باوجود بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ 2 ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، اور وہ ویڈیو کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تصویر سامنے آئی تھی غار حرا کی، کہ جب غار حرا کے اوپر گو نماز گو اور پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا، یہ میرا خیال ہے تقریباً 1 سال پہلے کی ہے، لیکن ابھی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں وہ ایک خانہ کعبہ کی بالکل مقدس دیوار غلاف پاک کے اوپر ایک پی ٹی آئی کا کارکن ہے، وہ عمران خان کی تصویر والا جو مفرل بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے اور تصویر دکھا رہا ہے۔ اور دوسری ویڈیوز میں صفا اور مروہ میں ایک آدمی عمران خان کا جھنڈا لے کے وہ دوڑ رہا ہے۔ یہ 2 ویڈیو آج بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو میں نے یہ ویڈیوز اور یہ پکچر میں نے فیس بک کے اوپر لگائی۔ جب میں فیس بک کے اوپر لگائی تو اس کے نیچے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، وہ کمنٹ کو دیکھ کے میں یہ ویڈیو بنانے کے اوپر مجبور ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کمنٹ کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد جو لائیو میرے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ ایسے کام کا دفاع کرتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور تحریک لبیک اور مذہبی طبقے کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے تحریک لبیک کے لیے، جیسا کہ ابھی رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ تحریک لبیک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی ہے، وہ کلیئر ہے اس کے اوپر۔ تو اسلام کا دفاع ہو، قادیانیت کا خلاف جو کاروائی ہو، یعنی ختم نبوت کا دفاع ہو، تو اس میں تحریک لبیک سر فہرست ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اس میں بھی تحریک لبیک کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ انڈیویجول، اب سب لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فتنہ ہے، لیکن ابھی مکمل کوئی فتویٰ جا وہ نہیں ہوا ہے۔ تو میری پی ٹی آئی دوستوں سے سوال ہے، جس کو پوائنٹ کو میں نے پکڑا ہے وہ غور سے سننا، پھر آپ کی مرضی ہے کمنٹ میں آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے۔ ناظرین، وہ ویڈیو میں نے جب لگائی تو نیچے مجھے ایک آدمی نے کمنٹ کیا۔ کمنٹ میں وہ کیا کہتا ہے؟ پہلا کمنٹ وہ کہتا ہے، حالانکہ کچھ نامناسب الفاظ ہیں لیکن وہ اتنے نامناسب نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کو نہ دکھا سکوں۔ وہ پہلے کمنٹس میں کہتا ہے کہ جلی نہ جلی، نیچے سے جلی۔ آپ سمجھ گئے اس کا کیا مقصد؟
یعنی اس کا کوئی اس نے وضاحت نہیں دیا کہ بھئی یہ جو آدمی ہے اس نے غلط کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس بات ہی ختم۔ نیچے وہ کمنٹ کرتا ہے کہ اگر لبیک کی چرسی کہیں کہ میں خانہ کعبہ میں سے ہو کے آیا ہوں، جو اکثر آدمی حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار میں مسجد مدینہ پاک سے آیا ہوں، جو میں خانہ کعبہ سے آیا ہوں، تو لبیک کی سارے سبحان اللہ کہیں گے۔ اور اگر کوئی عمران سے عشق اور محبت دکھائے، عقیدت دکھائے، تو اس میں نکتہ چینی کمینے لوگوں کا کام ہے۔ اب ناظرین، اس نے جو دفاع کیا عمران خان کا، سیم اسی طرح دفاع کیا جس طرح فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے اور اس بت کو رکھنے کا جو مقصد تھا وہاں اس وقت کے قبیلوں کا، وہ کیا کہتے تھے، وہی الفاظ اس عمران خان کے سپورٹر نے ادا کی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، تو وہاں کے جو اس ٹائم کے قبیلے تھے، میں نے ایک علماء کرام سے سنا ہے کہ وہ جو قبیلے کے لوگ تھے وہ اپنے بتوں کو عزت اور رسپیکٹ اور محبت کے لیے، اپنی نمائندگی قبیلے کی ظاہر کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں وہ بت رکھتے تھے اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارا جو بھگوان ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ ویسے ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا خانہ کعبہ کے اندر، مختلف قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے بت آ کے خانہ کعبہ میں رکھ دیے تھے۔ کس کے لیے؟ محبت کے لیے، عشق کے لیے، اپنا شان بڑھانے کے لیے۔ یہی الفاظ پی ٹی آئی کا سپورٹر کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی محبت اور عشق کے لیے اگر خانہ کعبہ کی دیوار سے اس کی تصویر لگا گئی ہے تو کیا مشکل ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں گیا ہوں، عمرہ کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات ہر مسلمان کو لے کے جائے۔ خدا کی قسم ہے کہ جب آدمی حرم پاک کے اندر ہوتا ہے تو دنیا کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ آدمی رو کے، میں سمجھتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ میں گیا تھا، لوگ سیلفیاں بناتا ہے، ویڈیوز بناتا ہے، میں یہ بھول گیا تھا کہ یار میں ایک سیلفی لے لوں، میں ایک ویڈیوز بنا لوں۔ میرے پاس کوئی ویڈیوز خانہ کعبہ کی، شاید اس ٹائم کوئی ایک آدھی میری رستے میں کہیں ہو تو ہو، نہیں میرے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ خانہ کعبہ کو جب میں چھوڑ رہا تھا، حرم پاک سے میں نکل رہا تھا، تو میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا کہ یا اللہ دوبارہ میرے کعبہ لے کے آئے گا۔ لیکن ان لوگوں کو وہاں اپنی فکر نہیں ہے، عمران خان کی تصویر لے کے صفا مروہ کے اوپر دوڑ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے اوپر لگا رہے ہیں، اور اس کا پی ٹی آئی کے کارکن دفاع کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یار، بہت کم لوگ میرے سامنے آئے ہیں کہ جو کہیں گے کہ یار ہاں یہ غلط حرکت ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے کہ نبی کو تیار کیا ہے، یہ ایک نبوت کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں گے جی عمران خان نے غلط کیا ہے، بس غلط کہنے کی وجہ سے پھر عشق محبت میں گرفتار ہو گئے، بس اتنا کہہ دیا کہ عمران خان نے غلط کیا ہے، نہ اس نے توبہ کی ہے، نہ معافی مانگی ہے، نہ وضاحت پیش کی ہے۔ جیسا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات اگر مجھے جہنم میں بھیجے گا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، کیونکہ میں اتنی ایکسرسائز کیا، اتنی گرمی کا میں عادی ہوں۔ اور ظالم انسان، اللہ کی ذات جس کو عذاب دے گا تو آپ اس عذاب کا مقابلہ کریں گے، تو یعنی کہ خدائی دعویٰ ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کو آپ چیلنج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی اگر 1-2% پی ٹی آئی کا کہتا ہے کہ یار یہ تو یعنی کہ غلط کیا، عمران کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، بس ایسا بول کے پھر اس کی عشق اور محبت میں چلے گئے، اس کی غلطی نہیں دیکھتے۔ میں اپنا ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ میں چھوڑ دو اس فیس بک کو، جس آدمی نے کمنٹ کی ہے اور بھی کی ہے غلط، میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں، تصویر بھی شیئر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے پہلی بھی کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ میں پرسنل ذاتی طور پر جانتا ہوں، نام بھی جانتا ہوں، قبیلہ بھی جانتا ہوں، خاندان بھی جانتا ہوں، تصویریں بھی میرے پاس ہے، سب کچھ جانتا ہوں 3-4 یوتھیوں کو جنہوں نے مجھے جواب دیا، اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور کیوں نہ ہم کہیں کہ یہ فتنے میں ہے۔ ایک کو میں نے کہا ہے کہ یار مسجد نبی کی ان لوگوں نے بے ادبی کی ہے، عمران خان نے جب وہ ہوٹنگ کی تھی تو ایسا کرنا چاہیے، تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ یار غلط کیا، ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جاہل لوگ تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں بے حرمتی کیا ہے، سچی تو کہا ہے، چور چور کے نعرے لگا ہے، اب بتاؤ۔ اور یہ ایک گریجویٹ تھا، BA کی تعلیم تھی، لعنت ہے اس کی تعلیم کے اوپر۔ دوسرا مجھے کہتا ہے، میں نے اس کو کہا ہے کہ یار عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں، وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ عمران خان کوئی غلطی کرے یا گناہ کرے۔ یہ مجھے یوتھیا میرے سامنے کہہ رہا ہے، ایک بڑے اہم ادارے میں وہ ملازم ہے، کوئی بھیڑ بکری چرانے والا جہل نہیں تھا،
تو میں نے اس کو کہا ہے کہ ظالم انسان، مسلمانوں کا یہ عقیدہ صرف انبیاء کے لیے ہے کہ وہ غلطیوں اور گناہوں سے پاک ہیں، لیکن وہ عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کوئی غلطی کرے اور گناہ کرے، یعنی کہ دفاع کر رہے ہیں۔ ایک یہ میں ان کا نام لے رہا ہوں جن کے سامنے میں جانتا ہوں اچھی طرح۔ ایک کو میں نے کہا ہے کہ یار عمران خان نے اس وقت عمران خان نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام جنگ بدر میں ڈر گئے تھے اور جنگ احد میں وہ لوٹ مار پہ لگ گئے تھے۔ یہ بیان میں نے اس کے سامنے رکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جب اس کے سامنے یہ بیان رکھوں گا تو وہ مجھے کہے گا کہ ملک صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ ایڈٹ ہے، عمران ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، یا وہ زیادہ تو زیادہ کہے گا کہ یار چلو یار عمران خان ان پڑھ آدمی ہے، دینی علم نہیں ہے، اس نے کہہ دیا ہے، غلط ہے۔ اللہ گواہ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ عمران نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی انڈیویجول ایک پی ٹی آئی کی حرکت سے جو ایسی حرکت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم فتنہ نہیں کہتے، یا عمران خان کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے فتنہ نہیں کہتے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہمارے سے کئی دفعہ غلط الفاظ ہو جائے گا، انڈیویجول کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، لیکن جب پوری پی ٹی آئی اس کا کھل کے دفاع کرتی ہے، یہ نہیں کہتے کہ یار اس آدمی نے غلط کیا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اتنے درجنوں سے زیادہ بیانات میرے پاس ایسے موجود ہیں کہ جو عمران خان کے نکلے ہوئے الفاظ ہے جس کا وہ نہ وضاحت کرتا ہے اور نہ معافی مانگتا ہے، نہ وہ توبہ کرتا ہے، اور پی ٹی آئی والے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یہ میری ویڈیو یاد رکھنا، میں ڈاکٹر آصف جلالی کا ذکر کیا ہے کہ اب انڈیویجول ہر آدمی سیاسی جماعت ہی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ واقعی پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے، اور اس کی قیمت پاکستان کو چکانی پڑے گی۔ یہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنا میرے خیال ہے کافی محنت کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ پھیل چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ